السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ اچھا دوستوں، آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ صبح ظہیر اور شبیر کی آج ضمانت ہوئی ہے، دونوں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اب جیوں ہی ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہماری ککڑی صاحبہ ہیں جو رات کو بیٹھ کر جو ہے مسخروں کی ایک محفل سجاتی ہیں، اس میں بیٹھ کے ہمیں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر کے دکھاتی ہیں، ہم سب کو انٹرٹین کرتی ہیں، وہ اس ٹائم سے بہت پہلے جو ہے فوراً ہی خوش ہو کر جو ہے لائیو آ گئے۔ لیکن ککڑی صاحبہ خود نہیں آئیں، کیونکہ ککڑی آپ کو پتہ ہے کہ پھر انسان کو جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے باجرہ وغیرہ بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، دانہ پانی کا بھی بندوبست کرنا ہوتا ہے، تو وہ اویلیبل نہیں تھیں۔ وہ اپنا باجرہ وغیرہ، اپنے گندم کے دانے وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ ان کے جو ایک ساتھی ہیں وکیل صاحب، انہوں نے فوری طور پر اسی چینل سے لائیو آ کر اتنی پیاری پیاری باتیں کیں کہ مجھے ان باتوں کو سن کر بہت ہی زیادہ ہنسی آئی۔ ایک تو وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے، خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور عجیب و غریب قسم کی بچگانہ گفتگو کر رہے تھے۔ ہم جیت گئے ہیں، ہم سچ کے ساتھ کھڑے تھے، اور دیکھیں جیت ہماری ہی ہونی تھی اور ہماری جیت ہو گئی ہے۔ میرا ان وکیل صاحب سے سوال ہے، کیا کیس ختم ہو گیا ہے؟ کیا اب یہ کیس آگے نہیں چلے گا؟ اور کیا کہتے ہیں، اس کا فیصلہ یہی تھا کہ ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے؟ کیا ظہیر کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ بچی سے مل سکے؟ کیا بچی کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ظہیر کے ساتھ چلی جائے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، ضمانت ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان صاحب نے کیا کہتے ہیں لائیو بیٹھ کر ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس کیس کو خراب کرنے کی کوششیں کی، جنہوں نے ہم لوگوں کو مسلسل مس گائیڈ کیا، جنہوں نے ایک لڑکی کے گھر سے بھاگنے کو اپریشیٹ کیا، ان تمام لوگوں میں سے ایک ایک کے نام گنوا کے، جس طرح کوئی آنے والی فلم ہوتی ہے اس کو ریلیز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پرچار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ان کے نام گنوانے شروع کر دیے۔ سوری صاحب، اے ڈی ملک صاحب، زنیرہ ماہم صاحبہ، اور پھر آ جاتے ہیں زنیرہ ماہم کی طرف۔ زنیرہ ماہم کو انہوں نے ایک سیلیبریٹی بنا دیا، زنیرہ ماہم جیسی بریو عورت کوئی نہیں ہو سکتی، زنیرہ ماہم کا چینل تباہ و برباد ہو گیا، لیکن زنیرہ ماہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑی رہی، وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ ڈٹی رہی کہ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میں یہ کیس لڑوں گی، لیکن میں اس کیس پر بات کروں گی، کیونکہ وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ عضلی ڈھینٹ قسم کی عورت ہے، اس نے باز نہیں آنا۔ لیکن ان وکیل صاحب نے جس قدر پیارے انداز سے اس مووی کو جو ہے پیش کیا ہے، ایک آنے والی مووی کی طرح سے، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو وکالت کے ساتھ ساتھ موویز کی جو مووی ریلیز کرنے سے پہلے جو کیا جاتا ہے، اس کو میرے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کو وہ بھی کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اقرار الحق اور کیا کہتے ہیں علی حیدر صاحب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ سر میں اب آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ آئیں اور آ کر یہ بتائیں ساری دنیا کو کہ جی ہم لوگ غلط تھے، ہمارا نقطہ نظر غلط تھا، یہ بچے ٹھیک تھے، وہ یتیم بچہ، اس کے ساتھ اس کی بیوہ ماں اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ہم وکیل جو ہے ہمدردی کے طور پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور سامنے سے اتنے سارے لوگ اور اتنا غلط پروپیگنڈا اور یہ اور وہ، اور ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، اور قسمیں کھا رہے ہیں، وعدے لے رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایک سچ رپورٹ کیا، آپ لوگوں کو ایک ایک سچی بات بتائیے۔ یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی کیس ختم نہیں ہوا ہے۔ وقتی طور پہ کسی ملزم کا ضمانت پر رہا ہو جانا ہر ایک کا رائٹ ہے، وہ عدالت میں درخواست دے سکتا ہے، کوئی بھی ملزم ہو جو اریسٹ ہوا ہو وہ عدالت میں درخواست دے سکتا ہے اپنی ضمانت کے لیے، اور عدالت جو ہے اس کو ضمانت دے بھی سکتی ہے، لیکن اس سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے، حق اور سچ کی جیت ہو گئی ہے، اب آپ ساری دنیا کو بتا دیں کہ جی یہی حقیقت تھی، یہی سچ تھا اور یہی سب ہونا تھا، اور اسی طرح سے اینڈ میں ہم لوگوں نے جیتنا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آنے والی مووی کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے کیریکٹرز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس کا کیا کیریکٹر تھا، کس نے کیا کرنا تھا۔ بہت ہی پسند آئی مجھے یہ اپ کمنگ مووی جو ہے، اور جب بھی یہ ریلیز ہوگی تو میں بڑے شوق سے دیکھوں گی۔ وکیل صاحب نے اس کی اتنی اچھی مشہوری کی ہے، اتنے اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ کس کا کیا کردار تھا، کون کیا کر رہا تھا، کس بیچارے نے کتنی محنت کی، دن رات بھاگ دوڑ کی، تب جا کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے، اور ان کی جیت ہو چکی ہے، اور اب بس کیس ختم ہو چکا ہے، اور یہی اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ نہ ہمارے ساتھ عوام تھی، نہ ہمارے ساتھ کوئی بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ ہے آپ بہت خدا ترس لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت ہی ہمدردانہ طبیعت رکھنے والے، بہت ہی خدا ترس قسم کے لوگ ہیں، اور اس طرح کے کیسز میں آپ لوگوں کا کیا رول ہوتا ہے وہ بھی اب تو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے جان چکے ہیں۔
اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں منائیں، مگر بچوں کی طرح خوشیاں منانے سے تو آپ نے باز آنا نہیں۔ ادھر کوئی ذرا سی بھی بات ان کے حق میں ہوتی ہے، یہ لوگ ایسے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے حق میں ہو گیا، سارے فیصلے ان کے حق میں ہو گئے۔ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، 2 عدد ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، آپ لوگ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ اور اگر جب ایسا نہیں ہوگا، جب کیس مکمل ختم کر دیا جائے گا، جب دعا زہرا کو اجازت دے دی جائے گی کہ وہ ڈنگر ڈاکٹر ظہیر صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلی جائیں، تب ہم مانیں گے کہ کیس ختم ہو گیا۔ ابھی کیس ختم نہیں ہوا، ابھی تو یہ جو ہے کیس کا کچھ درمیانی حصہ ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر ضمانت ہوگی تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگ نا امید ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر، اچھا اور جو صحیح فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بہت جلدی ہوگا۔ وکیل صاحب کی مووی مجھے بہت زیادہ پسند آئی، آپ لوگ بھی دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کون کون سے کیریکٹر اس فلم میں تھے، کس کس کیریکٹر نے کیا کیا رول پلے کیا اور کس حد تک جو ہے کیس کو کتنا خراب کیا۔ وکیل صاحب نے سب کچھ خود ہی بتا دیا ہے، اور آپ کو پسند آئے تو مجھے بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب آپ کی قیمتی جو رائے ہوتی ہے اس کا میں بہت بے صبری کے ساتھ انتظار کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔